اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رفع الفعل المضارع یعنی فعل مضارع کب مرفوع ہوتا ہے. الامثلۃ مثالیں. تطیر الحمامۃ حمامہ کہتے ہیں کبوتر کو. تطیر اڑتا ہے کبوتر. تطیرو منے اڑنا, حمامہ منے کبوتر. تطیرو ہے فعل مضارع, حمامتو ہے فاعل. فعل کے بعد کیا آتا ہے؟ فاعل آتا ہے. یعود المسافر, مسافر پلٹتا ہے. تو یعودو کیا ہے؟ یعودو ہے فعل مضارع اور مسافرو ہے فاعل. اس کے علاوہ دیکھیں تسیر الصحب یعنی بادل چلتے ہیں. ٹھیک ہے. صحب کس کی جمع ہے؟ سحاب کی. سحاب کی جمع ہے صحب. اچھا مجھے یہ بتائیے یہاں تسیرو فعل مذکر ہے, ارے فعل مؤنث کا فعل ہے کہ مذکر کا فعل ہے؟ مؤنث کا. مؤنث کا فعل کیوں استعمال ہوا؟ بادل مؤنث ہے. چونکہ صحب جمع مؤنث سالم اور جمع مکسر ہے, جمع مکسر, اسی لیے تسیر الصحب. ینزل المطر یعنی بارش نازل ہوتی ہے. مطر مانے کیا ہوتا ہے؟ بارش. یسور الغبارو, سارا یسورو یعنی اڑنے کو بولتے ہیں. سارا یسورو اڑنا. یسور الغبارو یعنی غبار اڑتا ہے. صحیح, دھول اڑتی ہے. یحکم القاضی یعنی قاضی حکم دیتا ہے, فیصلہ سناتا ہے. یحکم القاضی, قاضی فیصلہ سناتا ہے. اب دیکھیے یہاں پہ تطیر الحمامتوں میں حمامہ کیا ہوا؟ فاعل. ہاں, اور اس کے علاوہ دیکھیے یعود المسافروں میں کون ہے؟ مسافر فاعل. تسیر الصحبوں میں دیکھیے کیا ہے؟ صحب فاعل. ٹھیک ہے. ینزل المطروں میں کیا ہے؟ یسور الغباروں میں یسورو فعل مضارع, غبارو فاعل. یحکم القاضی میں قاضی کیا ہوگا؟ فاعل. یحکمو کیا ہوگا؟ فعل مضارع. اب آگے آئیے, اس میں دیکھیے ینزلو کے پہلے, یسورو کے پہلے, یحکمو کے پہلے, تطیرو, یعودو, تسیرو, کیا ان کے پہلے کوئی ان, لن, کئی, اذن یا لم, لما, لام امر آیا ہے؟ نہیں آیا ہے. اسی وجہ سے یہ فعل کیا ہے؟ مرفوع ہے. اب آئیے دیکھیے بحث کو. کہہ رہے ہیں الافعال فی الامثلۃ المتقدمۃ. افعال ٹھیک ہے گزری ہوئی مثالوں میں. امثلۃ المتقدمہ گزری ہوئی مثالیں. الافعال یعنی افعال فی الامثلۃ المتقدمۃ گزری ہوئی مثالوں میں. کلھا افعال, سب کے سب کیا ہیں؟ افعال ہیں. سارے کے سارے افعال ہیں.
اور فعل کون سے ہیں؟ مضارعتن، فعل مضارع. وَإِذَا تَأَمَّلْنَا، اور جب ہم نے غور کیا، وَإِذَا، اور جب، تَأَمَّلْنَا، ہم نے غور کیا، اواخرہا، اس کے آخر کو، وجدناہا مرفوعتن، ہم نے اس کو پایا، وجدناہا یعنی ہم نے اس کو پایا، مرفوعتن یعنی مرفوع. کر الافعال فی الامثلۃ المتقدمۃ، افعال گزری ہوئی مثالوں میں، کلھا افعال مضارعۃ، سب کے سب فعل مضارع ہیں. وَإِذَا تَأَمَّلْنَا، اور جب ہم نے غور کیا، اواخرہا، اس کے آخر کو، وجدناہا مرفوعتان، ہم نے اس کو پایا مرفوع. فما سبب الرفع، تو رفع کا سبب کیا ہے؟ کس چیز نے اس کو کیا کیا؟ مرفوع کیا. اس سے پہلے منصوب کا سبب تھا، مجزوم کا سبب تھا کہ لما لام امر لائے نہیں یا ان وغیرہ آئے گا تو کیا ہو جائے گا؟ مجزوم. ان لن کا اذن آئے گا تو کیا ہوگا؟ مجزوم. کہہ رہے فما سبب الرفع، کیا ہوگا؟ رفع کا سبب کیا ہے؟ کہہ رہے السبب ان هذه الافعال، سبب یہ ہے کہ ان افعال پر لم يتقدمها شيء، کوئی چیز نہیں گزری ہے، من الادوات التي توجب نصبها او توجب جزمها، کہ جو سبب بنتے ہیں وہ ایسے ادوات جو سبب بنتے ہیں نصب کے یا سبب بنتے ہیں جزم کے. تو نہ نصب والے یہاں پہ ادوات موجود ہیں، نہ جزم والے موجود ہیں. نہ ان لن کئی اذن ہے کہ جو فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے، نہ لم لما لام امر لائے نہیں، نہ ان ہے کہ جو فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے. کہہ رہے ہیں فما السبب الرفع، تو رفع کا سبب کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں السبب، ریزن یہ ہے، سبب یہ ہے، ان هذه الافعال، کہ ان افعال پر لم يتقدمها، نہیں گزرا، شیء، کوئی بھی چیز، من الادوات، ان حروف میں سے، التي توجب نصبها، جو سبب بنتے ہیں نصب کا، او توجب جزمها، یا سبب بنتے ہیں جزم کا یعنی اس کے ساکن کا. وَلِذَلِكَ ارْتَفَعَتْ، اسی لیے وہ کیا ہو گیا؟ مرفوع ہو گیا. وَلِذَلِكَ، اور اسی لیے، ارتفعت، وہ کیا ہوا؟ مرفوع ہوا. فَخُلُوُّهَا، تو اس کا خالی ہونا، خلوها یعنی اس کا خالی ہونا، من الادوات النصب، ٹھیک ہے، نصب کے ادوات سے، وادوات الجزم، اور جزم کے ادوات سے، ہوا سبب الرفع، وہی رفع کا کیا ہے؟ سبب ہے. ٹھیک ہے، تو سبب ہے رفع کا کیا؟ کہ جب اس پر ادوات نصب نہ آئے اور ادوات جزم نہ آئے اور فعل مضارع خالی آ رہا ہو تو فعل مضارع ہمیشہ کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا. صحیح ہے؟ کلیئر ہے بحث پوری؟ جی آقا. جی آقا. پھر سے ایک مرتبہ قاعدہ پڑھ لیتے ہیں. کہہ رہے ہیں یرفع الفعل المضارع، فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے، اذا لم تسبقه، جب اس سے پہلے نہ آئے، اداتم، کوئی حرف، من ادوات النصب، ان حروف میں سے کہ جو کیا دیتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں، اب جزم، یا کیا دیتے ہیں؟ جزم دیتے ہیں. اگر ایسے حرف کے جو نصب اور جزم دیتے ہیں وہ نہیں آئے گا تو
فعل مضارع کیا ہوگا؟ مجزوم ہوگا، مرفوع ہوگا، عفواً فعل مضارع کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا۔ کہ جب فعل مضارع خالی ہو ایسے ادوات سے جو جزم دیتے ہیں، ایسے ادوات سے جو نصب دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں فعل مضارع مرفوع ہوا۔ اور جب ادوات نصب ہوں، پہلے گزر چکا ہے، تو فعل مضارع منصوب، ادوات جزم اگر آ جائیں تو فعل مضارع مجزوم۔ ٹھیک ہے، مجزوم بولتے ہی اس کو اس لیے ہیں چونکہ اس پہ بھی ساکن آتا ہے، جو ساکن ہوتا ہے اس پر بھی ساکن آتا ہے، لیکن سکون بولتے ہیں جو مبنی ہوتا ہے، مبنی علی السکون۔ لیکن مجزوم کس کو کہتے ہیں؟ جب وہ اس کی حرکت کیا ہو؟ رفع ہو، اور رفع سے کیا بدل جائے؟ ساکن بدل جائے، تو اس کو بولتے ہیں جزم، اور فعل مضارع پہ وہ جزم آتا ہے تو وہ مجزوم ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیے ہمارے پاس تمرین ہے، کہہ رہے عین، عین یعنی معین کرو، عین یعنی معین کرو الافعال المضارعۃ المرفوعۃ۔ ٹھیک ہے، فعل مضارع مرفوع، عین معین کرو الافعال المضارعۃ المرفوعۃ، فعل مضارع مرفوع فی الجمل اللاتیۃ، آنے والے جملوں میں، وبین سبب رفعها، اور بیان کرو اس کے رفع ہونے کا سبب۔ کہنا عین معین کرو الافعال المضارعۃ، فعل مضارع کو، المرفوعۃ جو کیا ہو؟ مرفوع ہو۔ ٹھیک ہے، فی الجمل الاتیۃ، آنے والے جملوں میں، وبین اور بیان کرو سبب رفعها، اس کے مرفوع ہونے کا سبب۔ اب چلیے دیکھیے، یود علی، یعنی علی چاہتا ہے، ود یود کے معنی ہوتا ہے محبت کرنا، اسی سے لفظ نکلا ہوا ہے مودت۔ یود علی، علی چاہتا ہے، ان یلعب کہ کھیلے، بالکرۃ گیند سے۔ تو یہاں بتائیے ان یلعب کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع، مہدی حسین، منصوب، فعل مضارع منصوب۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے کیا آیا ہے؟ ان آیا ہے۔ ہاں تو بھائی اگر یہ بھی دیکھ لیا تو نقصان تھوڑی ہو گیا۔ اب آگے دیکھیں، یشد الاطفال، یشد الاطفال یعنی بچے کھینچتے ہیں، بچے کھینچتے ہیں، الحبل رسی کو۔ تو یہاں بتائیے ساجد صاحب، یشدو کیا ہے؟ فعل مضارع مجزوم، کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیوں مجزوم ہے؟ یشد الاطفال میں بتائیے، آغا فعل مضارع مرفوع ہے۔ احسن، آپ بتائیے ساجد صاحب، ہمیں نہیں بتا رہے ہیں، ماسک لگا کے وہ کچھ کا کچھ بول دے رہے ہیں۔ مرفوع ہے، ٹھیک، فعل مضارع مرفوع ہے۔ کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے سبب یہ نہیں ہے۔ ہاں بولو، وجہ بھی بتاؤ۔ ضمہ ہے۔ ارے یار ہماری بات کیا ہوئی ہے کہ اس سے پہلے نہ کوئی ایسے ادوات آئے ہیں جو جزم دیتے ہیں، اور نہ ایسے ادوات آئے ہیں جو نصب دیتے ہیں، دونوں سے خالی ہے، اس لیے مرفوع ہے۔ نہیں سمجھے؟ ہاں بولیے۔ اگر یہ ودو فعل مضارع نہیں ہے؟ یودو فعل مضارع ہے، احسن، بالکل صحیح کہا، یودو فعل مضارع ہے، بہت خوب۔ ہاں
تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی فعل مضارع مرفوع۔ اب آگے دیکھیے، ذهبت الى الشجرة كي استظل بظلها۔ ذهبت میں گیا، الى الشجرة پیڑ کی طرف، كي استظل تاکہ اس کا سایہ لوں، بظلها اس کے سائے سے، كي استظل بظلها تاکہ اس کے سائے سے سایہ لوں۔ ٹھیک ہے، ذهبت تو میں گیا، یہ فعل مضارع ہے کہ ماضی ہے؟ ماضی۔ یہاں فعل مضارع کہاں ہے؟ استظل۔ استظل، یہ استظل مجھے بتائیے کون سا فعل ہے؟ بھنگور؟ فعل مضارع منصوب۔ فعل مضارع منصوب۔ منصوب کیوں ہوا ہے؟ کئی کی وجہ سے۔ کئی کی وجہ سے۔ بہت خوب۔ ظل، ظل کس کو بولتے ہیں؟ سائے کو۔ ظل کس کو بولتے ہیں؟ سایہ۔ استظلو کس باب سے ہے غلام علی؟ افعال سے۔ کون سے یار؟ استفعال، استفعال سے۔ الثور يحرس الارض، الثور بیل، یحرس الارض زمین کو جوتتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ فعل مضارع ہے۔ الثور مانے کیا ہوتا ہے؟ بیل۔ یحرس مانے جوتنا، الارض زمین کو۔ تو مجھے بتائیے شارف صاحب، یہاں فعل مضارع ہے کہیں؟ کیا ہے، مجزوم ہے کہ منصوب؟ فعل مضارع مرفوع۔ احسنت۔ کلیئر ہے اتنی چار کے چار؟ جی آغا۔ اب دیکھیے، الکلبو یعنی کتا، یحرسو حفاظت کرتا ہے، چوکیداری کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے۔ احسن چراغ، رکھوالی کرتا ہے۔ شارف صاحب کیا کہنے؟ المنازل گھروں کی، والمزارع اور کھیتوں کی۔ الکلب یحرسو کتا نگرانی کرتا ہے گھروں کی اور کھیتوں کی۔ تو یہاں پہ بتائیے غلام علی کہیں ہے فعل مضارع؟ کون سا؟ کلبوں کے منازلہ یحرسو۔ احسن۔ کون سا فعل ہے یہ؟ مرفوع ہے۔ احسن۔ اب دیکھیے، علیکا تم پر واجب ہے، علیکا تم پر واجب ہے، ان تسمع کے سنو، النصیحت نصیحت کو۔ تم پر واجب ہے کہ تم نصیحت کو سنو۔ آج درس اخلاق دیں گے مولانا علی اکبر کربلائی صاحب، علی اکبر کربلائی صاحب آندھرا پردیش سے۔ تو انشاءاللہ آپ سب سے شرکت کی گزارش ہے۔ ٹھیک ہے، 11:45 کا جو ٹائم ہے وہی۔ علیکا ان تسمع، بہترین انسان ہے اور مثالوں کے ذریعے بات کو سمجھانے کی صلاحیت بہترین ہے۔ علیکا ان تسمع، تم پر واجب ہے کہ تم سنو، النصیحت نصیحت کو۔ ٹھیک ہے، نصیحت سے یاد آ گیا۔ تو یہاں پہ کون سا فعل ہے رضا عباس؟ فعل مضارع منصوب۔ فعل مضارع منصوب۔ کیوں منصوب ہوا ہے؟ ان کی وجہ سے۔ ان کی وجہ سے۔ احب الولد الذي يحرص على نظافة ثيابه، احب میں پسند کرتا ہوں، الولد لڑکے کو، الذي جو اس میں موصول ہے، یہ ریلیٹیو پروناؤن، الذي یحرسو، ٹھیک ہے، یحرسو
جو حرص رکھتا ہے علی نظافت ثیابہ، اپنے کپڑے کی صفائی پر، جو حریص ہے اپنے کپڑے کی صفائی پر، ہر چیز کو کیا رکھتا ہے؟ صاف ستھرا رکھتا ہے۔ تو یہاں کئے فعل مضارع آئے ہیں بتائیے؟ دو، کون کون سے؟ احب اور یحرس، ٹھیک ہے؟ اور یہ دونوں کیا ہیں؟ منصوب کے مجزوم؟ مرفوع۔ دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ الاکل الکثیر یفسد المعدۃ، الاکل الکثیر زیادہ کھانا، یفسد المعدۃ معدے کو خراب کر دیتا ہے۔ تو یہاں فعل مضارع کہیں ہے؟ بتائیے تبسم صاحبہ۔ آگا دو ہے، ایک یفسدو، ایک الاکلو۔ نہیں نہیں نہیں، الاکل فعل مضارع پہ کبھی بھی جو ہے نا الف لام جو آتا ہے نا وہ ناؤن پہ آتا ہے، فعل پہ نہیں آتا، ورب پہ کبھی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو صرف اور صرف کیا ہے یہاں پہ؟ یفسدو۔ اب دیکھیں اکلا تو کھانا ہوا نا، اکلا ہے، لیکن یہ الف لام جب آ جائے گا نا تو وہ ناؤن ہو جائے گا، اسم نہیں رہے گا، ٹھیک ہے؟ اکلا ہے فعل، یا اکلو فعل ہے، کل فعل ہے، لیکن الاکلو کیا ہو جائے گا؟ اسم۔ چونکہ الف لام جو ہوتا ہے نا ایک اسم کی پہچان ہے، ناؤن کی پہچان۔ تسقط اوراق الاشجار فی الخریف، تسقط گرتا ہے، اوراق الاشجار پیڑ کے پتے گرتے ہیں، فی الخریف پتجھڑ میں، خریف پتجھڑ کا موسم۔ تو یہاں فعل مضارع کہاں ہے بتائیے نور زینب؟ تسقطو، احسن، تسقطو اوراق الاشجار، ٹھیک ہے؟ پیڑ کے پتے، اوراق یعنی پتے، ورق یعنی پتا، ٹھیک ہے؟ فی الخریف پتجھڑ میں، یستفید الانسان من قراءۃ الکتب، یستفید الانسان، انسان فائدہ حاصل کرتا ہے، من قراءۃ الکتب کتابوں کے پڑھنے سے۔ تو یستفید الانسانوں میں یہاں مجھے بتائیں ہما، کوثر، آپ بتائیے فعل مضارع ہے یہاں پہ؟ یستفیدو، یستفیدو، یہ منصوب ہے، مجزوم ہے کہ مرفوع ہے؟ مرفوع۔ مرفوع۔ تو اب کلیئر ہے نا فعل مضارع کب منصوب ہوگا، کب مجزوم ہوگا اور کب منصوب ہوگا، کب مرفوع، کب منصوب اور کب مجزوم۔ کلیئر ہے سب کو؟ جی آگا۔ ہاں، آپ بتائیے، اے بیٹا آپ کو آئی بات سمجھ میں؟ تو یستفیدو کیا ہے بتائیے؟ یستفیدو ہاں، فعل فعل مضارع کون سا بھائی؟ پورا تو بتاؤ، فعل مضارع کون سا ہے؟ فعل مضارع مرفوع، احسنت۔ چلیے کل انشاءاللہ ہم لوگ اس کی دوسری ایکسرسائز لیں گے، اور دوسری ایکسرسائز یہ ہے کہ اس میں ہم کو فعل مضارع رکھنا ہے، فعل مضارع رکھ کے جملے کو پورا کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ دیکھیے اگر ہو جائے تو کریے گا، نہیں ہو تو کل ہم یہاں کروائیں گے، والحمدللہ رب العالمین۔